اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے محبوب جب آپ ان میں صحابہ کرام میں تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو، یعنی جتنے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے، آپ انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور وہ نگرانی کرے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ہوں وہ ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے رہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز کو کوئی خلل نہ ہو، یعنی تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے، یعنی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ بھی ہتھیار لے کر کھڑے رہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہتھیار قریب رکھیں، اور جن ہتھیار کو جسم پر سجا سکتے ہیں وہ جسم پر لگا کر نماز ادا کریں، کیونکہ میدان جنگ میں ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی دونوں سجدے کر کے رکعت پوری کر لیں، ایک رکعت ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں۔ تو یہ جماعت جس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت ادا کی ہے وہ ہٹ کر دشمن کے مقابلے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور اب دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب تک وہ جماعت دشمن کے سامنے تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے مقتدی ہو جائیں، آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ پناہ سے مراد ایسا سامان ہے جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے، ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، یعنی زرہ، لوہے کی جیکٹ، لوہے کی ٹوپی وغیرہ، وہ چیزیں کہ دشمن اگر اچانک حملہ کر دے تو ان کی حفاظت ہو سکے، یہ رکھنا واجب ہے، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر امام دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے، اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت کو ادا کرے بغیر قرات کے، اور وہ سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے۔ پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، چونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلی لاحق۔ اس کو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ حکم ہوا کہ دو جماعتیں بنائی جائیں، ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کی، اور دوسری جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ جب ایک رکعت صحابہ کرام نے پڑھ لی تو وہ نماز سے نکلے، دشمن کے مقابل آئے، ہتھیار اٹھا کر دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور جو پہلے کھڑے تھے وہ آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے ایک رکعت ادا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا تو یہ دوسری رکعت میں شامل ہونے والے دوبارہ دشمن کے سامنے چلے گئے، اور وہ پہلی جو جماعت تھی جس نے ایک رکعت ادا کی تھی
پہلی رکعت ادا کی تھی وہ آئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی، لیکن اس میں وہ قرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لاحق ہیں۔ پھر وہ سلام پھیر دیں گے، پھر دشمن کے مقابل چلے جائیں گے۔ پھر جو دوسری رکعت ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ایک رکعت پوری کریں گے، اور چونکہ یہ مسبوق ہیں لہذا وہ اس میں تلاوت بھی کریں گے۔ یہ طریقہ ہے نماز خوف کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابلے میں اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آ جائے، یعنی مسلمان کسی شہر میں مقیم ہے اور دشمن حملہ کر دے اور میدان جنگ میں وہ کھڑے ہیں، تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھیں، یعنی تمام نمازیوں کے 2 گروہ بن جائیں۔ ایک گروہ 2 رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے، پھر دوسرا گروہ آ کر 2 رکعتیں ادا کرے، پھر پہلا گروہ آئے اور اپنی 2 رکعتیں باقی ہیں وہ پوری کرے، پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی 2 رکعتیں جو باقی ہیں پوری کرے۔ اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اب دوسری جماعت آئے، لم يُصَلُّوا، جو اس وقت نماز میں شریک نہ تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔